الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الفتح التهامي السيد البهي السراج المضيء كوكب الدري سبحان الله صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد اور دیگر برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات. حضرت محترم، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں مسلسل آپ نے میری معروضات کو سماعت فرمایا. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند عالم نے جنہیں اپنے ہمارے درمیان وسیلہ قرار دیا ہے ان کو معصوم بنایا اور ہر عیب کو ان سے دور رکھا اور انہیں ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا. میں نے ایک آیت پیش کی تھی اس ضمن میں جس میں ارشاد تھا کہ ایتمع کل امرئ منہم یدخل جنۃ نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون. کیا ہر شخص یہ لالچ رکھتا ہے، یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ میری نعمت والی جنت میں چلا جائے گا؟ تو ارشاد فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ نہیں بیان کرتا کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا کسی اور فرقے سے ہے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ بیان کی اس نے کہ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا ایسی نجاست سے کیا ہے جسے وہ خود جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے نجاستوں سے بننے والا اس کی پاک جنت میں نہیں جا سکتا. تو اب اگر کسی نے جنت کا رہبر، جنت کا ہادی اور وسیلہ کسی ایسے کو بنا لیا جو خود ہماری اور آپ کی طرح نجاستوں سے بنا ہو، تو جو خود نہیں جائے گا وہ ہمیں کب لے کر جا سکتا ہے؟ لہذا ضرورت ہے ایسے وسیلے کی کہ جس کی خلقت اتنی پاکیزہ ہو اور وہ اتنا پاک اور طاہر ہو کہ آئے تطہیر میں خداوند عالم خود ارشاد فرمائے کہ یطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے ان کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق. کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن ایسے پاک نہیں ہوتی جیسے پاک ہونے کا حق ہے. یہ جملہ وہاں استعمال ہو سکتا ہے کہ جہاں ایک شے خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھے. اس میں چونکہ آیہ مبارکہ میں ہے یطہرکم تطہیرا، تو دو دفعہ طہارت کا تذکرہ ہوا ہے. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ دو مرتبہ طہارت کا تذکرہ ہوا ہے. جس طرح جناب مریم کے لیے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ مریم اللہ نے تجھے چنا، تجھے پاک رکھا اور پھر تجھے چنا. تو استفاء کا لفظ جب دو دفعہ آیا یہ عصمت مریم کی دلیل بن گیا. توجہ ہے یہ نہیں؟ اسی طرح جب اہل بیت کے لیے لفظ تطہیر دو دفعہ آیا تو یہی ان کی عصمت کی دلیل بن گیا. ایک صلوات پڑھ لیں مل کر باواز بلند محمد. اب دیکھیے یہاں پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی کے پڑھے لکھے طلبہ جو ہیں وہ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ بھائی صاحب وہاں لفظ تطہیرہ
تطہیرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. تو پاک وہ شے کی جاتی ہے جو پہلے نجس ہو. تو یہاں پر جو ہے یطہرکم تطہیرا تمہیں ایسے پاک کرتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو اس کے کیا معنی ہے؟ کہ چونکہ ایک قسم کا درس بھی تو ہے نا یہ ہماری مجلس ہے. تو اگر اس میں کوئی اس قسم کی گرامر کی بحث آ جائے تو پریشان نہ ہو جایا کیجیے. کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ میں مشکل ترین بحث کو بالکل پانی کی طرح حل کر کے دل و دماغ میں بٹھاؤں گا. تو اس کے لیے اب میں زیادہ گہرائی میں تو نہیں لے جانا چاہتا آپ کو, صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تطہیرہ کے وزن پر ایک لفظ ہے تکبیر. جیسے تطہیر ہے اسی کے وزن پہ ہے تکبیر. تطہیر تکبیر. تکبیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بڑا کرنا. تطہیر کا مطلب ہے کسی کو پاک کرنا. تکبیر کا مطلب ہے کسی کو بڑا کرنا. یہ جو آپ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ابھی ہمارے صدیقی صاحب نے نعرہ لگوایا نعرہ تکبیر اور آپ نے کہا اللہ اکبر. تو تکبیر کا مطلب تو ہے کسی چھوٹے کو بڑا کرنا. تو کیا مطلب ہے؟ کیا آپ اللہ چھوٹا اور آپ نعرے کے ذریعے اسے بڑا کرتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے دوستو, تکبیر کا مطلب ہے لغوی اعتبار سے بڑا کرنا, بڑا بنانا. جیسا مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ تطہیر کا مطلب ہے کسی کو پاک کرنا, ٹھیک ہے نا, تو تطہیر کے وزن پہ تکبیر ہے. تو جب نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ چھوٹے اللہ کو بڑا کرتے ہیں نعرے کے ذریعے؟ بولیے. اگر آپ یہ تصور ملائیں گے تو کافر ہو جائیں گے, مسلمان نہیں رہیں گے. علماء یہاں کہتے ہیں نہیں صاحب, یہاں تکبیر کا مطلب ہے اس کی بڑائی کا اعلان کرنا. تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے بارے میں یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کے ہے کہ اس کی بڑائی کا اعلان کرنا تکبیر کہلاتا ہے. حالانکہ تکبیر کا مطلب ہے بڑا کرنا کسی کو چھوٹے. تو اسی طریقے سے تطہیر سمجھ میں نہیں آئی. تطہیر بھی تو تکبیر کے وزن پر ہے. تو اگر وہاں بڑا بنانا کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ اس کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے, تو یہاں پر بھی پاک کرنے کے معنی میں نہیں ہے تطہیر, بلکہ اس کی طہارت کا اعلان کرنا. صلوات پڑھنے مل کر باواز بلند محمد ورنہ دوستوں ان کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے خود آیت تطہیر نازل ہوئی, اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے ان کی پاکیزگی کی اور ان کی عصمت. اور اس کے اندر علماء کا کوئی اختلاف نہیں ملے گا. عزیزان محترم, میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نجاست ان کے قریب نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے صاحب ان کے اعضاء اور ہمارے اعضاء ایک جیسے ہیں, اور جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے وہ بھی دیکھتے ہیں, جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ان کے بھی ہاتھ ہیں, جیسے ہمارا بدن ہے ویسے ان کا بھی بدن ہے. تو اگر یہ بات ہے کہ صرف دیکھنے میں ایک جیسے ہیں تو معاف کیجیے گا, ہمارے ہاتھ وہ ہیں جب چاہے کوئی مروڑ کے 2 گھونسے مار کے توڑ دے. نبی کے ہاتھ وہ ہیں کہ اشارہ کرے تو بادل آ جائے, چاند کو دکھلا دے شق ہو جائے, ابو جہل کو دکھلا دے چہرہ پک ہو جائے. اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ توجہ ہے دوست. عزیزان من, میں کہیں تھوک دوں, گورنمنٹ کو بورڈ لگانے پڑتے ہیں تھوکنا منع ہے, ٹی بی پھیلتی. ریلوے کے ہر ڈبے میں لکھ دیا گیا تھوکیے مت. اور اگر آپ یورپ میں تھوک دیں سڑک پر تو 3 مہینے تک گھر آنا نصیب نہیں ہوگا. اس لیے گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ یہاں جراثیم پھیلاتے ہیں, تو آپ کا تھوک وہ ہے کہ جس سے ٹی بی پھیلتی ہے.
اور نبی کا لعاب دہن وہ ہے کہ کھارے پانی میں ڈالیں، کھارا پن دور ہو جائے، علی کی آنکھ میں لگا دیں سرخی کافور ہو جائے، صحابی کی دسی ہوئی جگہ پہ لگا دے تو درد دور ہو جائے، حسین کو چسا دے تو علم کا طور ہو جائے۔ تو ابھی بھی فرق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صاحب بالکل ایک جیسے ہیں، جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں، ان کے اعضاء اور ہمارے اعضاء بھی بالکل ایک جیسے ہیں۔ دوستو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابھی بجلی چلی گئی تھی تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی اور سننے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن نبی اکرم کے کان وہ ہیں کہ شکم مادر میں ہیں مگر عالم لاہوت میں چلتے ہوئے قلم کی صدا سن رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ میرے دانت وہ ہیں جب چاہے کوئی مداری بس میں یا بس کے اڈے پر کوئی دوائی لگا کر انگلی لگا کر نکال کے باہر پھینک، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ درد والا وہیں رہتا ہے، صحت مند نکل جاتا ہے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر سرکار دو عالم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر اندھیری کوٹری میں مسکرا دیں تو ام المومنین حضرت عائشہ کو گمشدہ سوئی مل جائے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یکسوئی مل جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ میرے دوست، میرے بال وہ ہیں کہ جب چاہے نائی کاٹ کے نالیوں میں پھینک دے اور سڑکوں پہ اڑتے پھریں، پاؤں کے نیچے آتے رہیں، مگر نبی اکرم کے بال وہ ہیں کہ اگر حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے، جس جنگ میں جائے بن کے آئے، ہر قل اپنے تاج میں رکھ لے، درد سر سے شفا یاب ہو جائے، ابو صالح کے گھر میں رہ جائے، فرشتے تمام رات تسبیح و تقدیس کرتے رہیں، سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہوگا؟ توجہ ہے دوستو؟ میری زبان وہ ہے کہ جس پر کسی قسم کی مہر نہیں لگی، پھسل جاتی، سلپ کر جاتی، اور نبی کی زبان وہ ہے کہ جس پر وما ینطق عن الہویٰ کی مہر لگی۔ میری عقل وہ ہے کہ جو بھٹکتی بھی ہے، سہو کا شکار بھی ہوتی ہے، نسیان کا شکار بھی ہوتی ہے، مگر پیغمبر کی عقل وہ ہے کہ جو عقل انسانی کی رہنمائی میں کام نہیں کرتی، وحی ربانی کے اشاروں سے چلتی۔ عقل انسانی بھٹک بھی سکتی ہے مگر وحی ربانی کبھی نہیں بھٹکا کرتی۔ نبی کا ہر قول و عمل وحی کے تابع ہے۔ نبی چلتے پھرتے ہیں تو وہی سے، اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہی سے، بلاتے ہیں تو وہی سے، بٹھاتے ہیں تو وہی سے، اٹھاتے ہیں تو وہی سے، لٹاتے ہیں تو وہی سے، چادر کو اڑھاتے ہیں تو وہی سے، اور صلح میں قلم دیتے ہیں تو وہی سے، جنگ میں علم دیتے ہیں تو وہی سے، مسلمان کرتے ہیں تو وہی سے، سلمان کرتے ہیں تو وہی سے، کل ایمان بناتے ہیں تو وہی سے، ابو جہل کہتے ہیں تو وہی سے، باب مدینۃ العلم بناتے ہیں تو وہی سے، الست اولا کہتے ہیں تو وہی سے، من کنت مولا کہتے ہیں تو وہی سے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا کرتے۔ توجہ ہے دوستو، میرے قدم وہ ہیں کہ بیجا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، نبی کے قدم وہ ہیں کہ سرزمین کعبہ پر آ جائیں تو اللہ قسمیں کھائے۔ دیکھیں میرے قدم بیجا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں۔ آپ نے کہا نسیم صاحب السلام علیکم، اور میں نے پیر سے جواب دیا ٹانگ ہلا کر وعلیکم السلام، کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے،
سلام کرتے ہیں ہاتھ سے جواب دیتا ہے ٹانگ سے، لیکن جب میں نے سر ہلا کر کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، آئیے آئیے تشریف لائیے، اب آپ بڑے خوش ہو گئے، سر ہلے تو خوش اور پیر ہلے تو ناراض، حالانکہ آپ کی زیادتی نہیں ہے، سر بھی میرا پیر بھی میرا۔ ارے بھیا دونوں ایک ہی جسم میں ایک ہی محفل میں رہنے والے، ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ پیر تو بڑا قابل رحم ہے، یہ میرے پیٹ کو، سینے کو، گردن کو، سر کو، بوجھ کو، اوجھ کو لادے لادے نہیں پھرتا، تو آپ کو بوجھ لادنے والے سے کیوں نفرت ہے؟ ارے بھیا نہیں، ابھی نہیں سمجھا سکا، یہ سر والا اتار کے آپ کے قدموں پہ رکھ لوں تو پچھلے گناہ بھی معاف نہیں کر دیں گے آپ، اور اگر پیر والا اتار کے سر پہ رکھ لوں مار ڈالو گے جان سے۔ جو صدیقی صاحب کہتے ہیں بھائی قبلہ و کعبہ اور علامہ، وہ کہیں گے پرے کرو پاگل ہے، کیسا علامہ کیسا قبلہ، کچھ بھی نہیں ہے، پیر والا اتار کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حالانکہ بھائی دونوں چیزیں میری ہیں، ٹوپی بھی میری، جوتے بھی میرے، لیکن آپ کہیں گے صاحب جوتے کا تعلق پاؤں سے، ٹوپی کا تعلق سر سے، سر والے کی عزت ہے، پاؤں والے کی عزت نہیں، قدم لائق عزت نہیں ہوتے، سر لائق عزت ہوتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے میرے حبیب تیرے قدم اور ہیں اور لوگوں کے قدم اور، سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں کے قدم تیرے قدم جیسے نہیں ہیں، ان کے قدم بیجا اٹھے تو جوتیاں کھائیں، اور تیرے قدم وہ ہے کہ سرزمین کعبہ پر آئیں تو ارشاد ہو لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ، وانت حل بہذا البلد، میں اس سرزمین کعبہ کی قسم یقیناً کھاؤں گا، مگر کب؟ جب تیرے قدم اس سرزمین پر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے میرے سنی شیعہ بھائیوں، مجھے ایک بات سوچ کے بتا دیجیے گا، قدم لائق قسم نہیں ہوتے، مگر محمد کے قدم وہ ہیں کہ کسی زمین پر رکھ دے تو خدا اس کی قسم کھا لے، ٹھیک ہے؟ ارے محمد مصطفیٰ کے قدم قدم لائق قسم نہیں ہوتے، لیکن اس کے قدم ہیں سرکار دو عالم کے، سبحان اللہ، کہ سرزمین کعبہ پر قدم رکھ دے تو وہ زمین قابل قسم ہو جائے، اور اگر وہ کسی منہ میں زبان رکھ دے، جاگ کے صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ توجہ ہے دوستو، یہ نہیں بظاہر آپ دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں اور ان کی آنکھیں ایک جیسی ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے میرے دوست، آپ کی آنکھیں اصل حقیقت نہیں دیکھتی، دل کچھ کہتا ہے، آنکھیں کچھ دیکھتی۔ نبی کے لیے ارشاد ہوتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآہ، میرے حبیب جو کچھ تیرا دل دیکھتا ہے، کہتا ہے آنکھ دیکھتی ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے وہی دل کہتا ہے، تیرا دل تیری آنکھوں کی تردید نہیں کرتا، اس لیے کہ تیری نگاہیں اصل حقیقت دیکھتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری نگاہیں اصل حقیقت کہاں دیکھتی ہیں میرے دوست؟ ہم یہ دیکھتے ہیں رات کو آسمان پر چاند بھاگا چلا جا رہا ہے، حالانکہ چاند تو نہیں بھاگا، بادل چل رہا ہوتا ہے۔ روزانہ میں سفر کرتا ہوں، یہ کارپیٹ روڈ بن رہی ہیں، اور ویسے بھی جو روڈز ہیں جن پر لک چمک رہی ہوتی ہے، دور سے دیکھتے ہیں نہر بہ رہی ہے، قریب جاتے ہیں تو پکی سڑک کی لک چمک رہی ہوتی ہے، دور سے دیکھتے ہیں دریا چھاٹے مار رہا ہے، قریب جاتے ہیں تو سراب نکل آتا ہے، ریت کے ٹیلے چمک رہے ہوتے ہیں۔ نہیں ابھی نہیں، آپ کے مشاہدے کی ایک بات کرتا ہوں، ایک پلیٹ فارم پر دو گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہیں، یہ چل رہی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ کی گاڑی چل پڑی ہے، ایسا ہے یہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کچھ ہے، آپ کی آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں، حقیقت کچھ ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ مگر نبی اکرم کی نگاہیں وہ ہیں جو اصل حقیقت دیکھتی ہیں، اصل حقیقت دیکھتی ہیں، بات سمجھیں، یہی راز ہے، یہی سر ہے، یہی رمز مخفی ہے جسے دنیا نہ سمجھ سکی۔ یا رسول اللہ، یہ مسجد مدینہ ہے، یہ بچوں کے کھیل کا میدان ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ بچوں کا مشغلہ ہے، یہ کون آ کر بیٹھ گیا آپ کی پشت اتر پر؟ اتار دیں اسے، ایک بچہ ہی تو ہے نا، آواز آئے گی تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، تو صرف بچہ دیکھ رہا ہے، میں بانی لا الہ دیکھ رہا ہوں۔ تو بیٹی کا جگر دیکھ رہا ہے، میں دین دیکھ رہا ہوں۔ ارے تو فقط حسین دیکھ رہا ہے، میں شہید عالمین دیکھ رہا ہوں۔
سجدے کو طول دیتے چلے گئے، سجدے کو طول دیتے چلے گئے، 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کی جگہ 70 مرتبہ کہا۔ سنی شیعہ علماء سے لاکھوں دفعہ کا سنا ہوا یہ مسئلہ ہے، اور کوئی اس کا منکر نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم عبادت کے عالم میں ہے اور وہ شہزادہ آ گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کہہ کر جیسے ہی سر اٹھانے کا ارادہ کیا، وہ شہزادہ صفوں سے گزرتا ہوا پشت اثر کے قریب پہنچ کر پشت اثر پہ بیٹھ گیا۔ اور معاف کیجیے گا، پیغمبر کی جماعت فرادہ نماز نہیں تھی، ظہر کا وقت تھا، مسجد نبوی تھی، جماعت میں ہم اور آپ ملتان کے رہنے والے شریف نہیں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی صفیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اور کیا حقیقت شناس تھی وہ نگاہیں جو پیغمبر کے پیچھے لائن میں صف میں عبادت میں مصروف ہیں، لیکن ادھر نواسہ رسول نے قدم رکھا مسجد میں، سب سجدے میں ہیں، مگر سجدے کے عالم میں صفوں میں رستہ بنتا جا رہا ہے، حسین گزرتے جا رہے ہیں، ایک صف سے گزرے، دوسری صف سے گزرے، تیسری صف سے گزرے۔ ارے میں کہتا ہوں صحابہ کرام کی صفیں ہیں اور ان میں رستہ بن رہا ہے اور حسین گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں حسین نہیں گزرے صفوں سے، بلکہ معراج کی شب پیغمبر آسمانوں کی قطاروں سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح رستہ بنتا چلا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں رستہ بنتا جا رہا ہے، اور اس طرح مسجد کی صفوں میں حسین ابن علی کے لیے دراڑیں بنتی چلی جا رہی ہیں گزرنے کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ولادت علی کے لیے دیوار کعبہ میں شگاف چلا آ رہا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اور جا کے پشت اثر پہ بیٹھ گئے اور 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کہہ جیسے ہی سر اٹھانے کا ارادہ کیا، ادھر حسین پہنچے، ادھر سے جبریل پہنچا، سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب کوئی بزرگ نماز میں جاتے ہیں، مثلا کوئی ماں ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے یا دادا ہے باپ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بچے آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اوپر۔ تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے سجدے کو طول دیا ہو، بلکہ وہ اسی عالم میں ہل جل کے اسے تو گرا دیتا ہے اور پھر نماز شروع کر دیتا ہے، اور سلام کے بعد پھر اسی کے کان کو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے کہ بھلائی میں نہ پیا کری، اے اللہ دی عبادت سے اسے سمجھاتے ہیں نا بھئی ایک نماز ہی اگر نماز میں ہو اور آپ دیکھ لیں کہ بچہ کبھی اتر رہا ہے بیٹھ رہا ہے تو آپ بچے کو سنبھالیں گے یا نمازی سے کچھ کہیں گے؟ بولے بچے کو سنبھالیں گے؟ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں جبریل جو آیا ہے یہ بچے کو سنبھالتا ہے کہ نمازی سے کچھ کہتا ہے؟ میں نے تو تاریخ کے جھرونکوں سے جھانک جھانک کر دیکھا کہ شاید بچے کو سنبھالے، لیکن اس نے بچے کو تو کچھ نہ کہا، نمازی کے قریب جا کر کہا کہ اللہ پاک تحفہ درود و سلام کے فرما رہا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے اتر۔ توجہ، جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ اور پیغمبر اکرم نے سبحان رب، اچھا اور پھر جبریل یہ کہہ کر چلا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے، موضوع یاد رکھیے گا کہ جبریل کے آنے کی ضرورت کیا تھی، کیوں آیا نہیں؟ کیا پیغمبر کو پتہ نہیں ہے کون آ کر بیٹھ گیا؟ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کو نہیں علم کہ کون آ کر بیٹھ گیا؟ خدا کی قسم اگر پیغمبر ہم جیسا بشر ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں جو چیزیں کبھی یاد نہیں آتی، نماز شروع کر دیں یاد آنی ہے، لیکن توجہ ہے یا نہیں؟ مگر پیغمبر کی نماز ہماری جیسی نماز نہیں ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ بہتر سمجھتا ہے سبحان کون ہے، رب العلیٰ کون ہے، رب العظیم کون ہے۔ پیغمبر کے ذہن میں سوائے ذات واجب کے کسی کا خیال آتا ہی نہیں۔
اگر کسی کا خیال آتا تو جبریل نہ آتا. اللہ نے کہا کہ میری طرف وہ توجہ ہے, اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے سوائے ذات واجب کے, لہذا اسے جا کر بتا دے کون آ کر بیٹھ گیا. میں توجہ چاہتا. ارے میرے عزیزو, جبریل تو کہہ کر چلا گیا. میں کہتا ہوں جبریل تو جا کیوں رہا ہے؟ مولوی صاحبان کو تعجب ہے جبریل کے آنے پہ, مجھے تعجب ہے اس کے جانے پہ. ارے جبریل تو کیوں جا رہا ہے؟ اس کے ذہن میں تو کبھی کوئی خیال ہی نہیں آیا, تو بیٹھ جا وہاں, اور جب اتر جائے نواسا تو بتا دینا کہ سرکار اب سر اٹھا لیں. نواسا اتر گیا, مگر نہیں, جبریل کہہ کر چلا گیا اور چھوڑ گیا پیغمبر کے اوپر کہ جب اتر جائے سر اٹھا لینا. اب پیغمبر تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, سبحان رب العظیم و بحمدہ, سبحان رب الاعلی و بحمدہ, سبحان رب الاعلی و بحمدہ, اور خیال کر رہے ہیں حسین بیٹھا کہ اتر گیا. بیٹھا ہے, پھر کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ, سبحان رب الاعلی و بحمدہ, پھر خیال آیا بیٹھا کہ اتر گیا. بیٹھا ہے, پھر پڑھا سبحان رب الاعلی و بحمدہ, سبحان رب الاعلی و بحمدہ, 70 مرتبہ پڑھا. 70 مرتبہ خیال آیا حسین بیٹھا کہ اتر گیا, اور جب 70 مرتبہ کے بعد حسین اتر آیا مسکرا کر, اب سجدے سے سر اٹھا لیا. اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا کہ میرے حبیب تمام عبادتوں کی معراج ہے نماز, نماز کی معراج ہے سجدہ, سجدے میں ہے صاحب معراج. اے صاحب معراج, تیری معراج کی معراج یہ ہے کہ زبان پر ذکر میرا رہے, ذہن میں تخیل حسین کا. بھئی ایک صلوات پڑھنے مل کر بآواز بلند محمد والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے دوست, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ تو روزمرہ کی باتیں ہیں میرے محترم سامعین. اب یہاں پر اکثر و بیشتر بعض منچلے دوست کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ تو اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. ارے بھائی, بچوں کو سواری پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے. نانا سجدے میں سے سواری کی پوزیشن تھی, نواسا سواری سمجھ کے بیٹھ گیا. توجہ ہے تو. ارے میں کہتا ہوں اگر یہی بات تھی کہ سواری ہی کی پوزیشن تھی اور بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے, بیٹھ جاتے, تو اتنی صفیں کراس کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں, سواریاں, اور کتنی تیز رفتار سواریاں, وہ جس پر چاہتے وہ بیٹھ سکتے تھے, لیکن یہ صفیں چیر کر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کا تو ایک سجدہ چل رہا تھا, اور پیچھے جتنے ہیں ان بزرگوں کے کتنے سجدے ہو گئے. ایک دفعہ سر اٹھا کر دیکھا کہ ابھی پیغمبر سجدے میں, اور پھر چلے گئے. پھر سر اٹھا کر دیکھا, پھر چلے گئے. تاریخ نے کہا یوں دیکھا اور پھر یوں چلے گئے, دیکھا اور پھر یوں چلے گئے. اور اللہ بھی ان کو بتلانا یہی چاہتا تھا کہ آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ سجدے سے سر اٹھاؤ, میرے حسین کی زیارت کرو اور سر جھکا دو. توجہ ہے. اور خدا کی قسم میرے محترم سامعین, منظر دیدنی ہے, منظر قابل دید ہے. دیکھیے جماعت رسول کے انتظار میں, توجہ, جماعت رسول کے انتظار میں, رسول مشیت کے انتظار میں, مشیت حسین کے وہ یاد رکھیے جو رسول کا انتظار کرتا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے, اور مشیت جس کا انتظار کرتی ہے وہ امام کہلاتا ہے. ایک صلوات پڑھتے مل کر بآواز بلند محمد. اچھا میرے محترم سامعین, دیکھیے کبھی کبھی ان باتوں پہ غور کر لیا کیجیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, میرے جیسا بہت ہی معمولی پڑھا لکھا آدمی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں غور کرتا رہتا ہے, تو میں بیان کیے دیتا ہوں کہ صاحب چلیے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ بچے کا مشغلہ تھا, ٹھیک ہے نا, تو بچے پر تو کسی قانون کا اطلاق ہوتا ہی نہیں. وہ 3-4 سال کا بچہ جو ہے اس پر نہ دنیاوی قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ شرعی قانون کا. وہ کیسے سمجھائی دیتا ہوں. یہ کیمرہ ہے میرے سامنے, یہ تصویر کھینچ رہا ہے, فلم بن رہی.
اتنا سا بچہ یہ ماشاءاللہ یہ اٹھے اور یہ کہے کہ جناب ذرا یہ کیمرہ تو دکھائیں مجھے، اور آپ اس کے ہاتھ میں کیمرہ دے دیں، اس کے ہاتھ سے گرا ٹوٹ گیا، توجہ ٹوٹ گیا اس کے ہاتھ۔ اب آپ یہاں سے دوڑے پولیس اسٹیشن کہ جناب دیکھیے میرا بڑا قیمتی کیمرہ تھا 50,000 کا، اس برخوردار نے توڑ دیا۔ وہ کہے گا جناب بچے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کے خلاف ہم کیس رجسٹر کریں۔ آپ کی مت ماری گئی تھی کہ اتنا قیمتی کیمرہ آپ نے بچے کے حوالے کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے اتنا قیمتی کیمرہ بچے کیوں دے دیا بھائی؟ اب آپ مایوس ہوئے، آپ نے کہا بھائی یہاں تو کوئی بس اب چلتا نہیں۔ ایک مولانا کے دروازے پر پہنچے، مولانا کا دستور تھا کفر کے فتوے دینا، توجہ ہے یہ نہیں؟ جہاں کسی کے خلاف کوئی غصے میں آئے کہا کافر ہے، کفر کا فتویٰ دے دیا۔ آپ نے کہا چلو یہی بھڑاس نکالیں، اب یہاں تو اس کے خلاف کیس رجسٹر نہیں ہوا، اس کے پاس کیا ہے؟ ان کا مولانا اور کچھ بھی نہ کرے نا، اس بچے کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیں۔ مولانا نے بھی غور سے دیکھا، ان کا کیوں؟ ان کا میرا کیمرہ توڑ دیا۔ ان کا جناب بچے پر تو کفر کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، بچہ تو معصوم صفت ہوتا ہے، میں اسے کیسے کافر کہہ دوں؟ اب بڑے پریشان ہیں کہ صاحب نہ وہاں کچھ ہو سکا نہ وہاں کچھ ہو سکا۔ ہر ایک نے یہی الزام لگایا کہ جناب آپ کیسے تھے، آپ کی عقل کہاں گئی تھی کہ آپ نے بچے کے حوالے کر دیا؟ میں پوچھتا ہوں بچے پر نہ دنیا کا قانون کا اطلاق ہو رہا ہے نہ شرعی قانون کا اطلاق ہو رہا ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا بار بار جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بچپن کا کھیل تھا کہ جا کر پشتے اثر پر بیٹھ گئے۔ میں کہتا ہوں بچے پر تو کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، بڑوں بڑوں تک بات چلی جائے گی۔ وہ کیسا خدا ہے کہ جس نے بچے کے کھیل میں جبریل کو بھیج دیا، اور وہ رسول کیسا ہے کہ جس نے بچے کے کھیل میں سجدے کو طول دے دیا، اور وہ صحابہ کیسے ہیں کہ بار بار سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں یہ بچے کا کھیل ہو رہا ہے یا اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو معاف کرنا، یہ بچے پر اعتراض نہیں جائے گا، وہ صحابہ کرام سے لے کر خدا تک پہنچ جائے گا۔ اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ بچپن کی ادا نہیں ہے، سجدے پہ بیٹھ جانا یہ مشیت کی رضا ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں، بیدار ہو کے صلوات پڑھیں باواز بلند۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب اور عزیزان محترم، اسی لیے مسکرا کر اترا وہ نواسا، اور مسکرا کر یہ کہہ کر اترا کہ نانا تو نے میری ناز برداری کی ہے نماز میں، تو نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 70 مرتبہ سبحان رب العالی پڑھا، مگر مجھے نہیں اتارا، میں بھی احسان فراموش نہیں، تیرے 70 کا بدلہ 72 سے نہ دیا میں، تو میرا نام بھی حسین ہے۔ ارے میرے مولا حسین کی شخصیت کا آپ اندازہ عمل رسول سے لگا لیں۔ یہاں ایک روایت یہ موجود ہے، اور اس میں سنی شیعہ سارے علماء متفق ہیں، میں نے سنی علماء سے بھی درس حاصل کیا ہے، شیعہ علماء سے بھی درس حاصل کیا ہے، میں نے حنفی فقہ کی آخری کتاب ہدایہ اولین میں نے اہل سنت علماء سے، اور یہ جو دورہ تفسیر میں نے کیا تھا یہ جامعہ اشرفیہ میں کیا تھا، بہت بڑا درس ہے ہمارے برادران اہل سنت کا، لاہور میں مرکزی جگہ پر ہے، وہاں میں نے مشکات شریف اور بخاری شریف اور یہ ساری جتنی بھی شریفیں ہیں ان سب کا دورہ میں نے وہاں کیا تھا۔ میرے محترم سامعین، اور جتنا لاجک ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، ادب ہے، نحو ہے، صرف ہے، یہ میں نے شیعہ علماء سے پڑھا تھا، اور منطق خاص طور پر اور ادب یہ میں نے سرکار خطیب آل محمد سے پڑھا، اور اس کے بعد علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ سے پڑھا، اور نہج البلاغہ کے کچھ اسباق میں نے، اور شرح ابن عقیل جو ہے وہ علامہ سید ساجد حسین صاحب نقوی سے میں نے یہاں شیعہ میانی میں درس حاصل کیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سنی شیعہ سب علماء سے درس حاصل کیا ہے، اور میں نے ہر ایک سے پوچھا، سنیوں سے بھی پوچھا اور میں نے شیعوں سے بھی پوچھا، میں نے کہا ذرا یہ فرما دیجئے کہ 3 دفعہ سبحان رب العالی پڑھنا تھا، یہ جو پیغمبر نے 70 مرتبہ پڑھا ہے، کیا نماز نبوت میں خلل نہیں آیا؟ یاد جائیے گا،
شیعہ علماء نے کہا نہیں پڑھا. میں نے کہا کیوں؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ نماز فروع دین ہے اور حسین کی امامت اصول دین ہے. اصول اور فروع کی جب ٹکر ہوگی اصل کو بچا لیا جائے گا، فرع کو طول دے دیا جائے گا. لیکن جب میں نے سنی علماء سے پوچھا، خدا کی قسم خدا جانے کہاں گئے وہ اہل سنت کے جلیل القدر علماء جنہوں نے مجھے سمجھایا کہ برخوردار عزیز کیسا اصول اور کیسا فروع. نماز جس دین کا جزو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دین ہست و حسین. بس مل کے باوت توجہ ہے میرے محترم صاحب. انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دین ہست و حسین، حسین تو وہ مکمل دین ہے جس دین کا جزو ہے ایک نماز. اور میرے محترم سامعین، خدا کی قسم میں یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوں کہ جب وجود حسین سے دونوں فرقوں کے نزدیک نماز نبوت میں خلل نہیں آیا تو ذکر حسین سے نماز امت میں خلل کیسے آ سکتا ہے، یہ سمجھا. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد. ذرا بیدار ہو کے صلوات پڑھنے بآواز بلند محمد. توجہ ہے میرے محترم سامنے. ارے بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یہ کیا چیزیں ہیں خدا کی قسم، یہ ہماری عقل فہم اور فکر سے بہت بلند چیزیں ہیں. اور پیغمبر اکرم نے اسی حالت میں نماز تمام فرمائی. اور ایک یہ روایت ہے کہ پیغمبر نے نماز کو طول دے دیا. اب شہزادے کی شخصیت کو بھی سمجھیے. ایک اور روایت سنیے. اس روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہے ہیں، فَسَمِعَ صَوْتَ بُكَاءِ صَبِيٍّ. جملے یہ، پیغمبر نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی اور اس میں یہ ہے فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ، تو نماز میں تخفیف کر دی. دیکھیے وہاں نماز کو طول دے دیا اور یہاں نماز میں تخفیف کر دی. کیا مطلب تخفیف؟ یعنی واجبات ادا کیے، مستحبات کو چھوڑ دیا اور باہر نکلے. اب جو واپس پلٹے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اسی شہزادے کو گود میں اٹھائے آ رہے ہیں. پوچھا سرکار آپ نے آج نماز میں تخفیف کر دی؟ کہا ہاں. جب میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی فَظَنَنْتُ أَنَّهُ الْحُسَيْنِ، میں سمجھ گیا میرا حسین ہے، میں سمجھ گیا میرا حسین ہے، تو میں لے آیا. اب حسین کی شخصیت ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی دوست. حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ عبادت خدا نام ہے حسین کی مرضی کا. اگر اس کی مرضی ہے طول دینے میں تو طول دے کے دکھا دیا، اور اگر اس کی مرضی ہے اختصار کرنے میں مختصر کر کے دکھا دیا. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اس شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور صحابہ کرام نے گھیر لیا اور ایک ایک اس شہزادے کو دیکھ رہا تھا اور ایک ایک اس شہزادے کو چپ کرانے میں مصروف ہو گیا. کیوں رو رہا تھا وہ شہزادہ؟ اس کی وجہ نہیں بیان کی گئی. اس کی آنکھ میں آنسو تھے اور پیغمبر اکرم نے تمام صحابہ کرام کے درمیان اس بچے کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد کہا میں ایک دعا کرتا ہوں، تم سب آمین کہنا. اور ان مقدس لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلا اللہم من ابقى الحسین فلا تغفر له. میرے حسین کو جو بھی کبھی رلائے میرے معبود اسے کبھی معاف نہ کر. جو میرے حسین کو رلائے اسے کبھی معاف نہ کر. اور سب نے کہا آمین آمین. بس ہمارا رونا اسی بات کا ہے کہ پیغمبر کی صدا ابھی فضا میں گونج رہی تھی کہ جو حسین کو رلائے اسے کبھی معاف نہ کرنا. وہی حسین، وہی حسین ریگزار میں کھڑا ہوا دوپہر کے وقت کہہ رہا تھا اور آپ سب کو یاد کر رہا تھا جتنے آپ یہاں بیٹھے، اور قیامت تک آنے والوں کو کہہ رہا تھا لیتکم فی یوم عاشورا جب تنظرونی، میرے ماننے والوں کاش کہ تم سب 10ویں کے دن ہوتے اور میرا یہ منظر دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ کس طرح میں سوال کر رہا تھا. رونا اسی بات
بات کا ہے کہ سوال اسے کرنا پڑ گیا جس کے در پہ دنیا سوالی بن کے آتی تھی، مانگنا اسے پڑ گیا جس کے در پہ دنیا مانگنے آتی تھی. اور سوال بھی کس چیز کا؟ دولت کا نہیں، حکومت کا نہیں، خدا کی قسم ثروت کا نہیں. سوال ایسی شے کا ہے، ہندوؤں سے کرتا تو پورا ہو جاتا، عیسائیوں سے مانگتا تو پورا ہو جاتا. سوال بھی کیا تو پانی کا، اور پانی بھی کتنا یہ مائیں بہنیں بہتر جانتی ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے کتنا پانی کافی ہوتا ہے. اور یہ فقرے نہ کسی خطیب کے ہیں، نہ کسی ذاکر کے ہیں، نہ کسی مقرر کے ہیں. شہنشاہ کربلا جیسی مظلوم ہستی کے فقرے ہیں کہ فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، انہوں نے مجھ پر رحم کھانے سے انکار کر دیا. اور اپنے ماننے والوں کو خطاب کر کے کہا قیامت تک آنے والوں، ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، جب کبھی ٹھنڈا یا تازہ پانی پینا کربلا کے مظلوم کی پیاس کو یاد کرنا. اور سمیتم بقتیل و شہید فاندبونی، پیغمبر کا جملہ یاد ہے جو میرے حسین کو رلائے، یا اللہ اسے کبھی بخشنا نہیں، اسے کبھی معاف نہ کرنا. اور جس کے لیے کہا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرماتا ہے جب کبھی کسی بے گناہ مقتول کا ذکر سننا تو مجھے بلند آواز سے ہائے ہائے کر کے رونا. او سمیتم بقتیل او شہید فاندبونی، بلند آواز سے ندبہ کر کر کے ہائے حسین کہہ کر مجھے رونا. کیوں رونا؟ کس لیے؟ یہ خواہش کیوں کی فاطمہ کے لال نے؟ اب اگلے جملے میں سنیے. اگلے مصرعے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو بتلا دینا قیامت تک آنے والوں کو کہ ان ظالموں نے مجھے رولا رولا کے ذبح کیا. اس سے بڑا کوئی مصائب کا جملہ میرے پاس نہیں. یہ جملے فاطمہ کے لال کے ہیں. خود مظلوم کربلا فرماتے ہیں انہوں نے مجھے رولا رولا کے ذبح کیا، اور کسی ایک جگہ نہیں رلایا. کبھی حر کی لاش پہ رلایا، کبھی حبیب کی لاش پہ رلایا، کبھی علی اکبر کی لاش پہ رلایا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رلایا، اور کبھی اس وقت رلایا جب شمر کا خنجر چل رہا تھا اور مجھے بہنوں کا پردہ غیر محفوظ نظر آ رہا تھا، اس وقت انہوں نے رلایا. اچھا، اور پھر میں کہتا ہوں مصائب کی انتہا ہے فاطمہ کے لال کے جملے ہی کے ترجمے میں. آگے فرماتے ہیں کہ جب مجھے قتل کر لیا انہوں نے تو ابھی ان کا دل نہیں شیر ہوا، ابھی بھی دل نہیں بھرا. پھر کیا کیا انہوں نے؟ وَبَعْدَ الْقَتْلِ بِجِرْدِ الْخَيْلِ، مجھے قتل کرنے کے بعد گھوڑے کی جرد سے، جرد سمجھتے ہیں آپ؟ جرد عربی میں اس لوہے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے پیروں میں لگایا جاتا ہے. فاطمہ کا لال فرماتا ہے انہوں نے اس لوہے کے ذریعے سحقونی، مجھے سحق کر دیا، مجھے انہوں نے سحق کر دیا. سحق کا ترجمہ معلوم ہے؟ ارے یہاں میری اس مجلس میں حکیم بھی بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، یہ اصطلاح ان سے پوچھیں کہ سحق کرنا کسے کہتے ہیں. خدا کی قسم جب کوئی حکیم یا کوئی ڈاکٹر کسی گولی وغیرہ کو کھرل میں ڈال کے اس کا پاؤڈر بناتا ہے اسے عربی میں سحق کرنا کہتے ہیں. کربلا کا مظلوم امام فرماتا ہے انہوں نے قتل کے بعد مجھے سحق کر دیا، اور ایسے سحق کیا کہ ایک گود میں پلنے والی بہن جب لاش پہ آئی تو پہچان نہ سکی. اور میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے میرا سلام ہو علی اختہ التی کانت حائرۃ علی جسد اخیہا، اس بہن پر میرا سلام جو حیرت سے اپنے بھائی کی لاش کا طواف کر رہی تھی اور جھک کر ایک ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہی تھی آرتاخی، کیا وہ عید کے دن نانا کی پشت پر سواری کرنے والا حسین تو ہے؟ کیا چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا حسین تو ہے؟ کیا عید کے دن نانا کی زلفیں تھام کر چلنے والا حسین تو ہے؟ اور بھائی کی لاش کا طواف کرتے کرتے ایک شخص نے میرے چوتھے امام سے پوچھا کہ بہن بھائی کی لاش کا طواف کیوں کر رہی تھی؟
تو کہا بہن تھی، بہن تھی۔ وہ طواف کر کر کے لاش کا یہ دیکھ رہی تھی تو کوئی جگہ زخموں سے بچی ہوئی ہو تاکہ میں وہاں بھائی کو چوم لوں۔ کہا بہن کی یہ حسرت بھی پوری نہ ہوئی۔ پوچھنے والے نے کہا میرے مظلوم امام، بہن کی حسرت کیوں نہ پوری ہوئی؟ تو امام کے ہاتھ میں ایک نگینہ تھا انگوٹھی کا۔ سید الساجدین نے پوچھا یہ نگینہ دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میرے مظلوم بابا کے جسم میں اس نگینے جتنی جگہ بھی نہیں تھی جو زخموں سے خالی۔ بہن چومتی تو کہاں چومتی، بہن بھائی کو بوسے دیتی تو کہاں سے؟ میں کہتا ہوں میرے مولا کی مظلومیت، اس سے بڑا کون مظلوم ہوگا؟ خدا کی قسم آپ بتا دیں۔ ہمارے بھائی صدیقی صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو مرحومین کا نام لیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں۔ میں بیٹھتا ہوں مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھواتا ہوں، تو آپ کیسے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ اس طرح۔ اور آج بھی دستور ہے، سنیوں کا مرے، شیعوں کا مرے، دیوبندیوں کا ہو، بریلویوں کا ہو، سب جا کر اسی طرح پرسہ دیتے ہو نا، پہلے فاتحہ پڑھتے ہو نا۔ حسین وہ مظلوم ہے کہ جس کی بہنیں یہ فرض بھی ادا نہ کرتی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ خدا وہ اپنے بھائی کا فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے۔ آپ کہیں گے کیوں نہ پڑھ سکے؟ بھئی فاتحہ یوں پڑھا جاتا ہے نا۔ اور میرا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے ہاتھ یوں گردن سے بندھے ہوئے۔ وہ اپنے بھائی کا فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ حسین حسین میں نے ساری رات تیری فوج کے لیے دعائیں کی ہیں، اور اب میں جا رہی ہوں تجھے زندہ کرنے کے لیے، بہت بڑی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے۔ اگر فرصت ہو تو میرے رضاکار بھی دیکھ۔ اور یہ کہہ کر میری شہزادی نے اپنے رضاکاروں کو لائن میں کھڑا کر کے کہا کہ اگر فرصت ہو تو ان کی وردی بھی دیکھ۔ اب جو میرے غیرت مند امام نے نو کے نیزہ سے وردی دیکھی ہے تو غیرت مند نے نیزے پہ آنکھیں بند کر دی۔ وردی کیا دیکھی؟ سر کھلا ہو، بال کھلے ہوئے، ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے، اور کہا کہ ان کے ساتھ جا رہی ہے اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرانے۔ کہا حسین فکر نہ کر، اگر میں نے نام یزید کو گالی نہ بنا دیا اور تیرا نام عبادت نہ بنا دیا تو مجھے اپنی بہن نہ کہنا۔ تو نے بہت بڑا مار کا سر کیا میرے بھائی حسین، مگر یاد رکھ جس باپ کا تو بیٹا ہے اس باپ کی میں بیٹی، جس نانا کا تو نواسا ہے اس نانا کی میں نواسی۔ فرق صرف اتنا ہے، تیرے سر پہ باپ کا امامہ ہے، میرے سر پہ ماں کی چادر ہے، مگر نہ تیرے سر پہ امامہ نظر آ رہا ہے نہ میرے سر پہ چادر ہے۔ میں جا رہی ہوں اور فکر نہ کر میرے بھائی حسین، قدم قدم پر میں تجھے زندہ کروں گی، قدم قدم پر میں زندہ کروں گی۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ دوستو جب کربلا سے چلی تھی اس کے ساتھ 48 بچے تھے اور 64 عورتیں تھیں۔ 48 بچے 64 عورتیں، اور جب شرابی کے دربار میں پہنچی بقول میرے استاد مرحوم کے کل 14 تھے۔ آج دنیا یہ تو ہم پہ پوچھتی ہے کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں، یہ نہیں پوچھتی کہ سادات کے اتنے بچے گم کہاں ہو گئے، یہ کہاں چلے گئے، یہ خواتین کہاں چلی گئیں جو یہاں ظاہر بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم وہ گواہی دے گی کہ جن راستوں سے یہ کارواں گزرا تھا کربلا سے شام تک سارے راستے میں چھوٹی چھوٹی قبریں ملے۔ خدا کی قسم سادات کے یہ بچے تیز رفتار اونٹوں سے گرتے، کوئی پاؤں تلے آ کے شہید ہو گیا، کوئی صحرا میں پیاسا شہید ہو گیا، کوئی بچھڑ کے شہید ہو گیا۔ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ بیویاں کہتی سید سجاد کارواں کو روک لو، میں جب روکنے کی بات کرتا ظالم اونٹوں کو اور تیز کر دیتے، اور تیز کر دیتے، اور اس طریقے سے یہ کارواں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا۔ اور عزیزو کل میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، خدا کی قسم دکھ اسی بات کا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جو رستے میں ملے انہوں نے فاتح سمجھا یزید کو اور خوشیاں منائی، اور جتنے غیر مسلم تھے، کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ خدا کی قسم کیسی کیسی خواتین رستے میں ملی۔
بھائی یہاں پر کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں؟ کوئی آتا ہے پوچھتا؟ اور ایک عیسائیوں کی بستی میں یہاں گڑبڑ ہوئی، پورا ورلڈ ہل کے رہ گیا. وزیر اعظم پہنچا، شاہی مسجد کے خطیب صاحب وہاں پہنچے. ارے بھائی یہاں پر بھی تو اتنے مار دیے گئے، کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ اعزاز کیسے ملا، کیوں ملا؟ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ کربلا کے رستے میں شام تک خدا کی قسم یہی وہ عیسائی تھے جو گھروں سے باہر نکل کر کہتے تھے ہماری بستی سے خبردار جو گزارا ہوگا. اور جب پوچھا کیوں، کہا ہم سے پوچھتے ہو کیوں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں علم ہوا ہے کہ مباہلے والے محمد کی بیٹی ننگے سر ہے، جن سے ہمارے بزرگوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا. اس کی بیٹی کو ننگے سر ہماری بستی سے لے جاؤ گے، قیامت کے دن مریم پوچھیں گے ہم کیا جواب دیں گے؟ عیسیٰ پوچھیں گے ہم کیا جواب دیں گے؟ اور خدا کی قسم اس طریقے سے وہاں سے گزرے ہیں اور سارے رستے یہ مزاحمت کرتے چلے گئے ہیں. اور کتنے ایسے مقامات آئے ہیں کہ جہاں انہوں نے باقاعدہ پیسے دیے ہیں، 5,000 ہزار انہوں نے دینار اور درہم دیے ہیں، اور حسین ابن علی کو سر کو لیا اور اپنے چرچ میں لے گئے. وہاں انہوں نے عطر گلاب سے، مشک اور عنبر سے سر کو دھویا، اور جو عیسیٰ کی مقدس جگہ پر ہے وہاں جا کے سر کو رکھا. یہ روایات میں موجود ہے، آپ مقاتل پڑھیے، یہ چیزیں ملیں گی. تو جن لوگوں نے اتنا احترام کیا، اللہ کے پاس بھی عدل ہے یا نہیں ہے؟ آج آپ ذرا ایک عیسائی کو چھیڑ کر دیکھیے، یہاں سے لے کر یونائٹڈ نیشن ہل کے رہ جاتی ہے. یہ کس چیز سے صلہ ملا ان کو؟ کتنے مسلمان ممالک ہیں روزانہ دہشت گردیوں کے شکار ہو رہے ہیں، ایک بھی آتا ہے پوچھنے کے لیے؟ میری عزیزو، میں ایک بات بس عرض کر کے اور میں بیان ختم کرتا ہوں. جس وقت شام میں یہ داخل ہو رہے تھے، شام میں، خدا آپ کو شام میں لے جائے، آپ جائیں اور آپ وہ مقام بھی دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں نے کیسے استقبال کیا آل محمد کا، کیسے استقبال کیا ہے آل محمد کا. خدا کی قسم ہر موڑ پر کہتی رہی محمد کی بیٹی ہوں، چادر دے دو، چادر دے دو. اور دمشق میں وہ چوک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آغا سردار علی جان بہت بڑے ہمارے عزادار ہیں دینا کے، وہ میرے ساتھ تھے، بزرگ سید ہیں. جب ہم اترے ایئرپورٹ پر شام اور دمشق کے، خدا کی قسم یہ تو جانے والا ہی اندازہ لگا سکتا ہے، خاص طور پر ہر مومن اور خصوصاً اگر سید ہے تو دمشق میں قدم پہلا جب آتا ہے تو اس کے خون میں کیا ہلچل مچتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ذوالفقار علی بھٹو کے ہم زلف سے آغائے پشمینی، ان کی دعوت پر میں گیا تھا شام پہلی دفعہ، اور ان بیچاروں نے مجھے بلایا. چنانچہ وہ مرحوم ہو گئے، ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. جب میں وہاں اترا ہوں تو ان کی طرف سے گاڑیاں آئی ہوئی تھی لینے کے لیے، اور جب میں نے ارادہ کیا گاڑی میں بیٹھنے کا، آغا سردار علی جان نے مجھے پکڑ لیا. ان کا آپ پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ جوتیاں گاڑی میں ڈال دیں مگر گاڑی میں نہ بیٹھے. ذرا میرے ساتھ شام کی سڑکوں پہ چل کے بھی دیکھو. خدا کی قسم وہ شخص مجھے پیدل چلاتا رہا اور مجھے کہنے لگا کہ کیا ابھی تک تمہارے کان میں آوازیں نہیں آ رہی؟ آؤ علی کی بیٹی کا تماشا دیکھو، آؤ علی کی بیٹی کو پتھر مارو. میں نے کہا ہاں غجان، سید ہونے کی حیثیت سے واقعا وہ آوازیں میرے کانوں سے ابھی بھی ٹکرا رہی ہیں. جب موڑ پہ پہنچے نا جو بی بی کے روضے کی طرف جاتا ہے، بہت بڑا میدان ہے، چوک، کہنے لگے یہ وہ چوک ہے جہاں علی کی بیٹی کا پھولوں سے اتنا استقبال ہوا. میں کھل کے نہیں کہہ سکتا، میں یہی کہوں گا یثرب کی ملکہ سمجھ کر اتنی پھولوں کی بارش ہوئی کہ دمشق کے چوک میں علی کی بیٹی گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے، اور جتنی بیویاں تھیں انہوں نے یہ گھیر لیا علی کی بیٹی. میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہمارے ذاکرین واعظین پڑھ دیتے ہیں مسافر شام، مسافر شام. کہتے تھے نا مسافر شام نہ کہا کرو، مسافر اسے کہتے ہیں جو آئے اور چلا جائے. یہ آ کر چلی تو نہیں گئی، یہ تو ملکہ شام ہے، یہ تو ملکہ
شام میں، اس کا سکہ چل رہا ہے، اس کی حکومت ہے وہاں پر، اور واقعا اسی چوک میں کہ جہاں پھولوں کی برسات میں علی کی بیٹی چل نہ سکی، آج وہاں بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اور اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے اہلاً و سہلاً و مرحبا سیدہ زینب بکم، شام میں آنے والوں آؤ، میں زینب تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں، آؤ میں زینب تمہیں مرحبا کہتی ہوں، میں زینب تمہارا استقبال کرتی ہوں۔ اور جو ہر موڑ پر چادر مانگتی گئی، آج مزار پہ جا کر دیکھیں، انگلش میں، فرینچ میں، عربی میں پورا ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اور اس پر تاکید یہ ہے کہ عورتوں کو ہدایت کی جاتی ہے، خبردار کوئی عورت دربار میں بغیر چادر کے نہ جائے، بغیر چادر کے نہ جائے۔ اچھا، میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ آخر اس میں کیا مصلحت ہے۔ میں جب کربلا معلیٰ پہلی دفعہ گیا اپنے والد مرحوم کو دفن کرنے کے لیے نجف اشرف، تو جب میں جا رہا تھا ہر شخص نے مجھے پکڑا، اور ہر بزرگ نے ایک ہی فرمائش کی، آپ کربلا جا رہے ہیں؟ میں نے کہاں جا رہا ہوں؟ کہ ہمارے لیے وہاں سے کفن لے آنا، کربلا کا کفن، کربلا کا کفن، جو ملا کربلا کا کفن۔ ارے میں نے کہا نجف بھی جاؤں گا، میں نے کہا سامرا بھی جاؤں گا، میں نے کہا کاظمین بھی جاؤں گا۔ کسی نے آج تک نہیں کہا کاظمین سے کفن لانا، مشہد سے کفن لانا، جس نے مانگا کربلا کا کفن، کربلا کا کفن۔ میں بڑا سوچتا رہا، ذریعہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوا کہ اے فاطمہ کے لال، ساری دنیا تجھ سے کفن کیوں مانگتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ والیہ نجف سے کوئی کفن نہیں مانگتا۔ خدا کی قسم ایسا لگا جیسے میری روح کو جواب مل رہا ہو کہ نجف میں میرا بابا دفن ہے مگر اپنے کفن میں دفن ہے، کاظمین میں میرے دو بیٹے دفن ہیں مگر اپنے کفن میں دفن ہے۔ تو نے ابھی نہیں پڑھا زیارت میں السلام علیکہ ایھا المدفون بلا غسل ولا کفن؟ میرا سلام ہو اس مظلوم حسین پر جسے نہ غسل ملا نہ کفن ملا۔ چونکہ میں بے کفن دفن ہوا، ساری دنیا کا کفن میں تقسیم کرتا رہوں گا قیامت تک۔ یہی سے مسئلہ میری سمجھ میں آیا کہ شام سے بہن نے آواز دی، حسین تجھے کفن نہیں ملا، مجھے چادر نہیں ملی، اب قیامت تک چادریں میں تقسیم کروں گی، کفن تو تقسیم کرتے رہے۔ اور یہ اس کا صدقہ ہے کہ آج سروں پر چادریں، بی بی کے مزار پر جب بھی کوئی عورت جاتی ہے اندر چادریں لٹکی ہوئی ہیں، سب سے پہلے چادر سر پہ رکھتی ہے، پھر مزار میں جاتی ہے۔ پتہ نہیں بھکر کی تھی، یہ ملتان کی کی زبان کی نوری خاتون تھی، کوئی 70-75 سال کی، وہ بی بی کی زری کے ساتھ بالکل چمٹی ہوئی اتنے دردناک انداز میں بیان کر رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں نے غور سے سنا تو وہ سرائی کی زبان میں کہہ رہی تھی، میری شہزادی تجھے سب سے بڑا ارمان یہ تھا نا کہ تجھے کسی نے پرچایا نہیں، کربلا میں تجھے کسی نے بھائیوں کے لیے پرچایا نہیں، ذرا مزار سے نکل کر دیکھ کہاں کہاں سے پرچانے والے ہیں، کہاں کہاں سے ہم سے پرچانے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی شام میں جب یہ کارواں پہنچا تھا نا تو کلمہ گوؤں نے کہا کہ اچھا بھائی دربار میں بعد میں جائیں گے، تھک بہت گئے ہیں، یہ سامنے جو باغ ہے اس میں جا کے آرام نہ کر لیں، ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں۔ اس باغ میں جا کے بیٹھ گئے، جتنے اس وقت جرنیل سارے تھے اور فوجی بیٹھ گئے وہاں۔ باغ تھا ایک عیسائی کا، کرسچن کا، ٹھنڈے پانی پینے شروع کر دی، اور جس نیزوں پر سر تھے، جن نیزوں پر، انہیں دھوپ میں ایک درخت کے ساتھ لگا دیا، اور اس کے نیچے علی کی بیٹیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھی، وہ ٹھنڈے پانی پیتے رہے، وہ بیٹھی رہی، اور جب قہقہے لگانے شروع کیے تو فاطمہ کے لال نے نبی زادیوں کے دل کی دھڑکنوں کا اندازہ کر کے تلاوت شروع کر دی، قرآن کی تلاوت۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اچھا قاری بھی اگر پڑھ رہا ہو تو چلتے ہوئے لوگ رک کے سننے لگتے ہیں، اور جو زبان رسول چوس کے پڑھ رہا تھا قرآن، اس کی زبان میں کتنی کشش ہوگی، خدا کی قسم۔ چلتے ہوئے لوگ رک گئے، کیسی آواز آ رہی ہے۔ اس عیسائی باغ کے مالک کی ایک بچی تھی 4 سال کی، دونوں آنکھوں سے اندھی تھی، نابینا، وہ ایک دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب تلاوت کی صدا اس کے کان سے ٹکرائی، وہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی اور بے اختیار کان پہ ہاتھ رکھ کے اس آواز کی طرف چل پڑی۔
چلتے 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 وہ اس نیزے کے نیچے پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا نیزا، اور یوں جو سر اٹھایا نا اس نے، نظر تو آتا کچھ نہیں تھا، وہاں رے میرا لجپال حسین، فاطمہ کے لال کی کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گرا، اس نے جلدی سے وہ ہاتھ ملا، دوسرا ہاتھ، پھر اسی آنکھ پہ، دوسری آنکھ پہ وہی ہاتھ مل دیا، اب جو ہاتھ ہٹایا تو نور واپس آ گیا، خون شفا لگا نا، شفا مل گئی، نور واپس آیا، بڑے حیرت سے دیکھتی رہی، اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ زلفیں خون ریت میں اٹی ہوئی اور ریشمی زلفیں نیزے کی نوک سے بندھی ہوئی اور مصروف تلاوت، بڑے غور سے دیکھتی رہی، دیکھتے دیکھتے اس کی نظر جب نیچے پڑی تو دیکھا نورانی چہرے، چہروں پر پڑے ہوئے بال، آنکھوں سے آنسو رواں رواں، وہ ایک ایک کا شکل دیکھتے دیکھتے نا وہ ایک جو بزرگ خاتون تھی اس کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ اس کے قدموں پر رکھ کر بڑی معصومیت سے کہتی، بی بی آپ کیوں روتی ہیں؟ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آخری فقرہ غور سے سنیے گا، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ اس سے کیوں نہیں کہتے؟ اس نے سر کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تکلیف ہے آپ اس سے کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیے تو بڑا لجپال ہے، اس نے میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا۔ اتنے میں پونے 3 سال 3.5 سال کی بچی پونے 4 سال کی آگے بڑھی، اس نے کہا آمنہ ہم تیرا نام بھی جانتے ہیں، تو اسے کچھ نہ کہ یہ اسی کی تو بہن ہے۔ وہ بیچاری گھبرا گئی، اس نے کہا ہے اس کی بہن جس نے مجھے آنکھیں دی؟ وہ دوڑی اور دروازے پر جا کر اپنے باپ کو کہتی بابا جلدی آ، بابا جلدی آ۔ اس نے کہا بیٹا میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا بابا فکر نہ کر، مجھے نور مل گیا، آنکھیں مل گئیں۔ وہ عیسائی تھا، گھبرا کے کہتا ہے بیٹا یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کہنے لگی بابا ہمارے باغ میں بڑا عجیب و غریب حکیم آیا ہوا ہے، اس کا دھڑ بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، گردن بھی کٹی ہوئی، نیزے پر سوار ہے، اندھوں کو آنکھیں بھی دے رہا اور تلاوت بھی کر رہا۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا بیٹا بہت بڑا محسن ہے، میں چل کے اس کا شکریہ ادا کروں۔ یہ کہہ کے جیسے ہی باغ میں داخل ہونے لگا بچی طرف سے اس کے سامنے آ گئی، دونوں بازو پکڑ کے کہتی ہے کہ تجھے مریم کی عزت کا واسطہ اندر نہ آتا، ایک دم کہتی ہے تجھے عیسیٰ کی غربت کا واسطہ، مظلومیت کا اندر نہ آنا۔ اس نے کہا کیوں دیکھا؟ اس نے کہا جس نے آنکھیں دی ہیں اس کی بہنیں ننگے سر بیٹھی، جس نے آنکھیں دی ہیں نا اس کی بیٹی کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، بے مخنا و چادر، وہ ہمارے باغ میں کھڑی ہے اور ان کے سر پہ کوئی چادر دینے والا۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، یہ ہے وہ مظلومیت کی داستانیں جن کو ہم سناتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے سناتے ہیں تاکہ مظلوم سے الفت پیدا ہو، افعال یزیدی مٹ جائیں، اس واسطے یہ درد بھرے پیغام سنائے جاتے ہیں۔ خداوند عالم آپ کو صحیح معنوں میں حسینی بنا، اللہ آپ میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ فرمائے، بحق محمد و آل محمد ہم میں اخوت، محبت، الفت اور آل محمد کی مودت کی دولت عام کر دے۔ بحق محمد و آل محمد ہمارے ملک کو استحکام بخش، دہشت گردی کا خاتمہ فرمائے، امن کا گہوارہ بنا دے اور 12ویں سرکار کا ظہور۔